پارہ 3 رکوع 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک جماعت نے کہا اہل کتاب کی کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے اول حصے میں مان لو اور منکر ہو جاؤ اس کے آخر حصے میں شام کو، شاید کہ وہ پھر جائے، اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ کسی کو دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس امانت رکھے ڈھیروں مال تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے اگر آپ اس کے پاس ایک اشرفی امانت رکھے تو وہ آپ کو ادا نہ کرے۔ مگر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر کھڑے رہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے بارے میں الزام کی کوئی راہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کیوں نہیں۔ جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنے قسموں سے حاصل کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے یہ شایان نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، لیکن چاہیے کہ کہے تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔